تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 15واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسا سین میں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف ہے تو میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یرملون میں سے تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر جیم وقف جائز کے علامت وقف کریں گے تو میم میں اظہار شفوی ہوگا، اس طرح سے پڑھیں گے۔ عسى ربكم ان يرحمكم وان، یہاں پر نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر دال ساکن حرف ہے اور تا مشدد حرف ہے تو دال یہ تا سے مدغم ہو جائے گا، اس ادغام کو ادغام متجانسین کہتے ہیں، اس کو بغیر غنہ کے پڑھتے ہیں، یعنی دال کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور دال کے اوپر جزم ہے تو دال میں قلقلہ ہوگا، یعنی دال کو ادا کرتے وقت اس کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی۔ یہاں پر الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یہ میم وقف جائز کی علامت، وقف لازم کی علامت ہے تو یہاں پر وقف کرنا ضروری ہے، تو اس طرح سے وقف کریں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، وَجَعَلْنَا، نا میں الف مدہ ہے اور یہ نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، اس کی آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنائیں گے ایک الف کی مقدار۔ کاف میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے اور دو زبر ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے، اس طرح سے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، ان نون مشدد غنہ ہوگا، ہاں میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یہ دونوں الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہ لام ساکن حرف ہے تو یہ زال متحرک حرف سے ملے گا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور را ساکن سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ حمزہ میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر یا مدہ ہے۔ للتی میں بھی یا مدہ ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور قاف کے اوپر جزم ہے تو قاف میں قلقلہ بھی ہوگا۔ یہاں پر را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکن ہے واؤ کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا، یہاں پر یا مدہ ہے، یہ الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، دال کو باریک پڑھنا، یہاں پر یا مدہ ہے۔ لو میں یہاں پر واؤ ساکن سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے تو واؤ مدہ ہوگا، واؤ مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی صاد کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور صاد میں کھڑا زبر ہے اور ہاء میں بھی کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ انا میں نون مشدد غنہ ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، جیم میں بھی قلقلہ ہوگا، جیم بھی حروف قلقلہ میں سے ہے اور را کو پر پڑھیں گے اور یہ دو زبر ہے، تنوین کے بعد کاف حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا، یعنی اس کے آواز کو ناک میں لے جا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ بی میں یا مدہ ہے اور را میں وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے، اس طرح سے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ وَأَنَّ، یہاں پر وقف کریں گے تو یہ واؤ کا جو تشدید سے، واؤ میں جو تشدید ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، دال کو باریک پڑھنا۔ یہاں پر یا مدہ ہے، لام میں الف مدہ ہے، یہاں پر حمزہ ساکن ہے واؤ کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا، نون میں واؤ مدہ ہے۔ یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف با سے ملے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ دال میں یہاں پر قلقلہ ہوگا، نام الف مدہ ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، دال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے اور یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر دو زبر ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔
وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ وَيَدْعُ الدال میں قلقلہ ہوگا، یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، سین میں الف مدہ ہے، اور یہاں پر شین مشدد حرف ہے تو پیچھے والے با سے ملے گا الف کو، اور یہ لام میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ دعا، اس میں جو مد یہ مد متصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہ لام ساکن حرف ہے تو با متحرک حرف سے ملے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے، اس میں کوئی حرکت نہیں۔ خواہ حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو را کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو را کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے پھر یا ساکن ہے تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ را کو باریک پڑھیں گے، اور پھر یہاں پر مد لین عارض ہوگا۔ مد لین عارض ہوگا۔ مد لین عارض میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے، لیکن قصر بہتر ہوتا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔ وَكَانَ الکاف میں الف مدہ ہے، یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ نون میں اخفا ہوگا، سین میں الف مدہ ہے، جو میں واو مدہ ہے، یہاں پر 2 زبر ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گا وقف کی صورت میں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ وَجَعَلْنَا، یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو نون متحرک حرف ملے گا، یہ الف اور یہ الف دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام دونوں میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ نون مشدد غنہ ہوگا، اور ہاں الف مدہ ہے، اور را کے اوپر زبر اور را کو پر پڑھیں گے۔ حمزہ میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ نام جو یہاں پر مد ہے یہ مد منفصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں۔ مد منفصل کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، اور 3 سے 4 الف کے برابر بھی۔ حمزہ میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر یا لین ہے، اور نام جو مد ہے مد منفصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ حمزہ میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر الف لام دونوں میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ نون مشدد غنہ ہوگا، ہاں میں الف مدہ ہے، اور را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے۔ با یہاں پر حروف قلقلہ میں سے ہے، اور با کے اوپر جزم ہے تو با میں قلقلہ ہوگا۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور را کے اوپر زبر اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف ارملون میں سے تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ با میں یہاں پر قلقلہ ہوگا، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے تو نون کو را سے ملا کر بغیر غنہ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ را مشددہ کے اوپر زبر تو را کو پر پڑھیں گے، میم اظہار شفوی ہوگا، منہ میں واو مدہ ہے، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ نیم یا مدہ ہے، اور یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف مدہ ہے، اور یہاں پر اگر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ اور ساتھ ہی وقفی کی صورت میں یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، یہاں پر یالین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد فا ہے، حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، نون میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ صاد یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر 2 زبر وقف کریں گے تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، اس طرح سے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔
وکل انسان نون میں اخفا ہوگا، سین میں الف مدہ، یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے، حروف حلقے میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، نون میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور تا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑیں گے، اور یہاں پر جو مد یہ مد متصل ہے کیونکہ کھڑا زبر کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے، ہا الٹا پیش ہے، یا واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، فی میں یا مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر کھڑی زیر ہے، وقف کریں گے تو یہ سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے، ہا الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر واو لین ہے، یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، تا میں کھڑا زبر یہ بھی الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، قاف میں کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، قاف کو پر پڑھیں گے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، شو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر وقف کی صورت میں را کو پر پڑھیں گے اور ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اقرأ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو قلقلہ بھی کریں گے، را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا، تا میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو کاف کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ اقرأ کتابک، فا فا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، یہاں پر واولین ہے، یہاں پر یالین ہے، یہ سب کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر 2 زبر ہے، وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، من اہتدیٰ، یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، دال میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، ما میں الف مدہ ہے، یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر کھڑی زیر وقف کی صورت میں سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ من اہتدیٰ فإنما يهتدي لنفسه، وما نون میں اخفا ہوگا، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، انما نون مشدد غنہ ہوگا، ما میں الف مدہ، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا لین ہے اور ہا میں الف مدہ ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا لام الف مدہ ہے، را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو میں الف مدہ ہے، اور را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے، حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے، خا کو بھی پر پڑھیں گے، را کو پر کھڑا زبر ہے تو پر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے، اس طرح سے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وما ما میں الف مدہ ہے، کنہ میں نون مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، دال کو باریک پڑھیں گے، تا میں کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، با میں قلقلہ ہوگا، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے، صبح واو مدہ ہے، یہاں پر 2 زبر ہے، وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، وَإِذَا ذال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر جو مد یہ مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ کریں گے، نا میں بھی مد منفصل ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد نون حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے یہاں پر، اور یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، را کو یہاں پر پڑھیں گے، نا میں الف مدہ ہے، اور را کو یہاں پر بھی پر پڑھیں گے، فی میں یا مدہ ہے، ہا میں الف مدہ ہے، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، فی میں یا مدہ، ہا میں الف مدہ، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یالین ہے، اور یہاں پر الف اور یہ دونوں الف کو نہیں پڑھا جائے گا، یہ لام ساکن حرف جو ہے یہ ہا متحرک حرف سے ملے گا، یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واولین ہے، یہاں پر نون میم مشدد غنہ ہوگا اور را کو پر پڑھیں گے، نون میں کھڑا زبر ہے اور ہا میں الف مدہ ہے، یہاں پر دال میں قلقلہ ہوگا، یہاں پر یا مدہ ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے، اس طرح سے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن
نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وکم میم میں زار شفوی ہوگا، نام الف مد ہے، یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا. قاف حروف مستعلیہ میں سکون پڑھیں گے، را کو پر پیش را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مد ہے. یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. نون میں واو مد ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو یہ سکون سے بدل جائے گا، دو زیر، تو یہاں پر پھر مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ. وقفا فا میں کھڑا زبر ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. را کو پر زبر، را کو پر پڑھے گا. دال کو باریک پڑھے گا، نون میں واو مد ہے. با میں الف مد ہے، ہاں میں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا. قا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، اور یہاں پر را کو پر پڑھیں گے، اور اس تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. الف کو نہیں پڑھا جائے گا. صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو دو زبر کے ساتھ الف پڑھیں، ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے، اس طرح سے. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا.